बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसका बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं। और बस मैं अपना नाम बता ही देती हूँ, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज है जुम्मे का दिन और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे दिन शुरू अगर एक अच्छी बात से हो तो कितनी अच्छी बात है ना। तो हम एक अच्छी बात आपको बता देते हैं कि जी, बताएं। नींद आप करते हैं ख्वाब देखने के लिए और फिर आपको जागना पड़ता है उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो जाग जाएं, जागिए और मेहनत करें ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकें। वैसे हम बड़ी दुआएं कर रहे थे बारिश हो जाए बारिश हो जाए, फाइनली बारिश हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सदफ? उसके बाद बताएं जी, सड़कों का क्या हाल है। और जी, ख़ास तौर पे जी जो बाइक सवार हैं वो काफ़ी लोगों को मुश्किलात में डाल रहे हैं। कैसे फैसल, ये वो एक्सपीरियंस तो ऐसे वो आप ऐसे बड़ा अच्छी डाल तरह रहे बता हैं वो सकते ऐसे हैं। डाल रहे हैं कि देखें, मोटरसाइकिल होती है, हाँ। ये मोटरसाइकिल है, इसके दो पहिए हैं और इसके पीछे एक मडगार्ड है। लेकिन वो मडगार्ड है ही नहीं, और वो मडगार्ड नहीं होता इसलिए होता ये है कि जब ब्रेक लगता है तो सारे छींटे जो है पीछे आने वाले के जो है वो राहगीरों चलती पर, साइकिल पे जो जा राहगीरों रहे पे, हैं। जो पीछे बेचारा मोटरसाइकिल वाला आ रहा है जिसने गलती से खुद भी मडगार्ड लगाया हुआ है और आगे वाले नहीं लगाया हुआ, तो वो कहता है कि हम पे ये किसने भूरा रंग डाला। तो वो पूरा जो है कीचड़ कीचड़ हो जाता है। ये तो मोटरसाइकिल वालों और की बात है। सोचे, आप तैयार हो के घर से निकले, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, और आपके साथ ये हो गया है। तो आप चीता प्रिंट बन जाते हैं फिर। चीता प्रेम। अच्छा, ये सिर्फ बाइक वालों का नहीं है, गाड़ी वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी इतनी इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दे दी है और आप वो गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जो सड़क पर लोग जा रहे हैं, जो बाइक सवार हैं, जो राहगीरन का ख्याल करें, ऐसी तेज़ी से जी गाड़ी लेके जाते हैं और वो कीचड़ पानी सब उड़कर छींटे उसके आते हैं और ज़ाहिर है लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और फिर पीछे वाला देखते ही रह जाता है। लेकिन इसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? इसका पता नहीं क्या है। इसका इलाज है शऊर और आगाही, जो कि पता नहीं हमसे उतनी दूर है जितनी हमसे चांद दूर है। अब हमें क्योंकि इतनी जल्दी क्यों होती है फैसल हर हाँ, वो जगह भी पे? बारिश में। टाइम टाइम से निकले अपने घर से। पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम वक्त है उनके पास। आप जिसको भी देखें ना, वो जल्दी में होता है। रॉन्ग साइड भी जल्दी आ रहा होता है, राइट साइड भी जल्दी में जा रहा होता है। इन्हें पता नहीं कहाँ जाना है। पहुँच के भी कहता है यार हम तो जल्दी पहुँच गए। नहीं पहुंचते फिर भी लेट हैं। पहुँचते फिर भी लेट। जल्दी जितनी करें, क्योंकि घर से ही देर से निकलते हैं और Yes. रास्ते में कह दीजिए 5 मिनट है। लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम इस पे वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम शामिल करेंगे। हम अपनी अब अहम मौज़ूआत की जानिब चलते हैं। Okay. और जो सबसे अहम मौजू क्या है आजकल, वो यही है इंतखाबात। इंतखाबात में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक दिन जो है वो बड़ा कीमती है और एक एक दिन गुजरता जा रहा है। द डी डेट आती जा रही है 8 फरवरी। और ऐसे में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे इंतखाबी रैलियाँ, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक जानिब तो जलसे जुलूस और रैलियाँ तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है इंतखाबात को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना। बिल्कुल। और इसकी निगरान हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है। निगरान हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है। और वज़ीर दाखिला जी गौहर एजाज वो कहते हैं कि बलूचिस्तान और केपी में बदअमनी वाक़यात डराने के लिए किए गए। कल आपको पता है एक अहम इजलास हुआ केपी और बलूचिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको लेके, और ये भी कहा कि इलेक्शन पूरे मुल्क में सिक्योरिटी इस हिसाब से हम देंगे इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के इनेकाद पर अब किसी को शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। तो जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं गौहर एजाज, वो गुफ्तगू उन्होंने क्या की, पहले ये भी सुन लेते हैं। किसी के जहन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन जो वाक़या हुआ इलेक्शन के लिए नहीं था, टेररिज्म का वाक़या था। उन्होंने कोई डराने की कोशिश की है। ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में कोई पार्टीज को कोई तकलीफ हो। वहाँ पे हमारा ज़्यादा बड़ा चैलेंज टेररिज्म का। हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी फोर्सेज वहाँ मौजूद है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट वहाँ हो चुकी है। तो ये तो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बातचीत हो गई है, लेकिन अब दोबारा आ जाते हैं हम सियासी जो लीडर हैं उनके बयानात पे। और ऐसे में बड़े मज़े के अब बयानात आ रहे हैं सदफ। अच्छा। और बिलावल तो कहते ही रहते हैं कि आप हमें वोट दें, बिल्ली को दे के ज़ाया ना करें वोट अपना। लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं अब वो भी बदला संजी में किसी से कम नहीं है। उन्होंने एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त बोली, जिसमें हमारे जो पीसीआर में बैठे वाले लोग हैं वो भी इस पर थोड़ा सा तंज करेंगे। नवाज़ शरीफ ने कहा ऐसी पश्तो बोलूँगा ना मैं, आप लोग भी पश्तो भूल जाएंगे अपनी। तो वो पता नहीं कैसी पश्तो बोलेंगे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं खड़ा रहूँगा, आपके सारे मसाइल हल करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा 8 फरवरी को, लेकिन आप मुझे चक्कर ना दे दें। नवाज शरीफ को एतमाद ही नहीं है वोटर पे, बताएं। ओ माय गॉड, वो कह रहे हैं अभी भी मेरे साथ जी कहीं हाथ ना हो जाए। तो देखते हैं फिर नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। चले जी, अब जहाँ वोटर की कहते हैं ना उसको अपनी तरफ लुभाने की बातें हो रही हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो हैं वो काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं।
لیکن ہر بار کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے نواز شریف پر تنقید کا۔ اس بار بھی کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے کردار سے مایوس ہے، اس لیے فاصلے بھی بڑھا لیے ہیں۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ کا ساتھ نہیں دوں گا، تو پھر کیسے مخلوط وہ حکومت؟ پتہ نہیں کیسے ہوگا، پھر پہلے سن لیتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ بات کیا کر رہے تھے، پھر اس کو سوال یہ ہم کریں گے آج ذرا سنیے۔ تو جی آپ نے سنا مختلف سیاسی جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، وہ کیا کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کے تیر تو برسا رہے ہیں، لیکن اب وقت کم ہے، مقابلہ تو ہے ہی سخت، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں صبح جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نے۔ جاوید صاحب السلام علیکم، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الیکشن کے لیے کیسے ہیں، پرجوش ہیں؟ ہاں، الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ تو پرجوش ہوتا ہی ہے، مگر جو دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان بھر میں اور بالخصوص پنجاب میں، تو ووٹر بھی بہت پرجوش ہے۔ اور نواز شریف جب سے پاکستان آئے ہیں تو مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ چارج ہوا ہے، اس میں جوش ولولہ امید پیدا ہوئی ہے جو ہم گلی کوچوں میں اپنے جلسوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہی سما نظر آ رہا ہے ہمیں 97 کا، 2013 کا، اور یہی دو الیکشن نواز شریف آزادانہ لڑ سکے ہیں۔ باقی تو آپ دیکھیں کہ 2002 میں، 2008 میں، 2018 میں نواز شریف کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا تھا، اور اس وقت کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یا کسی کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، تو ہمیں تو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ انٹرسٹنگلی آپ نے 1997 اور 2013 کے انتخابات کا حوالہ دیا، جب بڑی بھاری اکثریت سے آپ لوگ جیتے تھے اور پھر حکومت بنائی تھی۔ اس بار تو کیا ایسا ہی ہے، اس لیے آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بلاول صاحب بڑے مایوس ہیں ایز یوزول، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے کردار سے مایوس ہوا، اور اگر مخلوط حکومت بنی تو نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے نہ نون لیگ کا ساتھ دیں گے۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے بالکل الگ کر کے بتاتے ہیں اور بڑے مایوس ہیں جو پچھلے 16 ماہ تھے اس کارکردگی سے، اور اوور آل جو ان کی ایک انتخابی کیمپین ہے، جو بیانیہ ہے، اس سے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا صدف کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ابھی نہیں بنی تھی تو وہ تو پی ڈی ایم سے اس وقت بھی علیحدہ ہو گئے تھے، کسی کے اشارے پہ ہی ہوئے تھے، اور وہ سب کے علم میں ہے کہ کیوں ہوئے تھے اور اس کے بدلے ان کو کیا ملا تھا۔ اور آج جو بات کر رہے ہیں یا میں نے کوٹ کیا جاوید لطیف؟ صدف، چھوڑیں، آپ کے علم میں ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 97 میں اور 2013 میں بھاری اکثریت، 2/3 اکثریت قوم نے نواز شریف کو دی تھی۔ میں آج بھی وہی سین دیکھ رہا ہوں، میں آج بھی وہی قوم میں جوش ولولہ دیکھ رہا ہوں۔ لوگ امید لگا رہے ہیں کہ نواز شریف ہی پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکیں گے۔ تو ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں جو جوش ولولہ ہمارے ووٹر سپورٹر کا نظر آ رہا ہے، وہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 97 یا 2013 سے مختلف نتائج نہیں ہوں گے۔ اچھا جاوید صاحب، کیونکہ آپ عوامی سیاست کرتے ہیں، حلقوں میں جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ گہما گہمی اس الیکشن میں اتنی ہے، وہی کارنر میٹنگز ہیں اور وہی سیاست کی رنگریلیاں ہیں، کیا ایسا ہے؟ یا پھر اس بار لوگ شاکی نظر آ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ووٹ دینے کا۔ جن حلقوں میں میں گیا وہاں تو لوگوں نے یہی، یہاں کراچی سے، ان لوگوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں اس بار اعتماد نہیں ہے نظام پہ۔ تو کیا لاہور میں کیا سچویشن، پنجاب بھر میں کیا سچویشن ہے؟ میں نے وہی فیصل بتایا آپ کو کہ پاکستان بھر میں اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہمیں سین نظر آ رہا ہے وہی جوش ولولہ ہے۔ رات 2 بجے تک ہم جلسوں سے بمشکل فارغ ہو رہے ہیں۔ میرے حلقے میں تو کیونکہ میں اب پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں نکل سکا اپنے حلقے سے باہر، تو میں اپنے حلقے کی بتا سکتا ہوں شوہو پورہ میں کہ الحمدللہ لوگوں میں وہی جوش جذبہ ہے جو میں 2 الیکشن کو کوٹ کر چکا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تبدیلی، ایک استحکام، وہ معاشی ہو یا پاکستان کے اندر دفاعی ہو، وہ الیکشن سے ہی آ سکتا ہے۔
قوم کا جب تک اعتماد کسی لیڈرشپ پہ ہوگا نہیں، حکومت سے ہوگا نہیں، تو ان چیزوں کو ڈریس نہیں کیا جا سکتا اچھا جو مسائل آج پاکستان کے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب ایک لاسٹ کویسچن، کیونکہ ہم تجزیہ کاروں سے تو یہ بات پوچھ رہے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ ظاہر سیاستدان ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، ظاہر عوام میں ہیں، کافی عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، یہ جو آزاد امیدوار ہیں جنہیں سپورٹ پی ٹی آئی کی حاصل ہے، ان کے لیے بلاول کہتے ہیں جی کہ ان کا ساتھ انہیں مل سکتا ہے اور مسلم لیگ نون اس سرپرائز کے لیے تیار رہے۔ اب آپ کے خیال میں اگر بلاول یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ الگ، لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد امیدوار ان کی کیا سچویشن بنے گی، کتنے ڈیسائسو ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں صدف، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، میں تو وہ دیانتداری سے آپ کو بتاؤں گا کہ اب لوگ اتنے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آزاد امیدوار کو ووٹ دے گا۔ لوگ جماعتوں کو ووٹ دیں گے اور دے رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر آزاد کوئی جیتے گا تو وہ ہماری قیمت وصول کرے گا، لہذا آزاد کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ووٹ دے گا، اور نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے۔ جماعتوں کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں اس لیے کہ کل کو یہ دکھیں گے نہیں، کل کو جس جماعت کو ہم ووٹ دیں گے اسی کی وہ نمائندگی کریں گے، یا اسی جماعت کا منصور یا اسی جماعت کا جو دعوے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے وہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ مگر جو آزاد، جہاں تک آزاد کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں خاص طور پر کوئی آزاد کو ووٹ دے گا۔ چلیں، بگ کلیمز، تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب کی اپنی رائے یہ ہے کہ لوگ پارٹی کے امیدوار کو ووٹ زیادہ دینا پسند کریں گے بجائے اس کے آزاد امیدوار کو۔ دیکھتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا، بالکل۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے صدف، ہو یہ رہا ہے کہ جہاں ایک جانب بھرپور سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس، بائی دا وے بلاول آج صرف ایک نہیں، آج پورا ایک روٹ لگا رہے ہیں، بڑا لمبا انہوں نے کنکوٹ سے لے کے کشمور تک کرنا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ الیکشن مینجمنٹ میں کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن مینجمنٹ وہ نہیں ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، یہ الیکشن مینجمنٹ ای سی پی کی جانب سے کہ جو انتظامات انہوں نے کرنے ہیں اس میں کچھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ کل ایک خبر ہم نے دیکھی تھی کہ جی جو دور دراز دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پہ C-130 سے بیلٹ پیپرز اور سامان KP بلوچستان پہنچائے جائیں گے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ، ایک نیا پھڈا کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پھڈا یہ ہے کہ کیونکہ جو بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں صدف، ان میں کچھ خصوصی فیچرز ہوتے ہیں اور وہی والا پیپر ختم ہو گیا ہے، وہ پیپر ختم ہو گیا ہے، سوچیں۔ اور اب بالکل ٹائم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، تو ترجمان الیکشن کمیشن کا ساری صورتحال میں کہنا یہ ہے کہ جن حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کرانا پڑ رہی ہے ان کو آخر میں چھاپا جائے گا۔ بیلٹ پیپر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کی دوبارہ چھپائی خصوصی سیکیورٹی کاغذ اور وقت اگر درکار ہوتا ہے اس کے لیے، تو وقت کی دستیابی پر سارا معاملہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں 47 حلقے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان میں دوبارہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا حکم 47 بہت ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کن کن حلقوں کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب دیکھیں اب مسائل کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، کچھ پولنگ اسٹیشنز حساس ہیں، کچھ دور افتادہ علاقے ہیں، اور کہیں پہ کلچرلی بڑے مسئلے مسائل ہیں الیکشن کنڈکٹ کرنے میں، اور ابھی یہ سارے معاملات ختم نہیں ہوئے تھے، حل نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں نوا کٹا کھل گیا سی، تو ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے، پیپرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ ہم پھر بات بھی کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن کیسے اس ساری صورتحال کو مینیج کرتا ہے، اور ظاہر اتنی پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں کہ یہ صورتحال اکثر و بیشتر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن اس دفعہ الیکشن میں بہت کچھ ڈفرینٹ ہے۔ جس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ سیکیورٹی کے معاملات ایسے ہیں، مولانا صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑے کنسرن اٹھا چکے ہیں، اور اس پر کل ہم نے الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی دیکھا، لیکن یہ تو طے ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور سب نے جا کر جی آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو اس بار الیکشن کافی ڈفرینٹ اس طرح سے بھی ہے کہ ہر بار کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ خاص طور پہ نون لیگ کی، جب ہم 2018 کی بات کریں، ان کی پوزیشن بڑی اس وقت ویک تھی، ویک پوزیشن تھی، نواز شریف نااہل ہو گئے تھے، مریم نواز صاحب، اور ساری پارٹی جو ہے وہ تتر بتر تھی۔ اس بار ہم یہ کیس پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو ایک بڑا کینڈیڈیٹ جی آؤٹ ہے ایک طرح سے اس سیاسی ارینا سے، تو اس کو اگر ہم دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ کہیں ورسز آزاد امیدوار۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ جو تجزیہ جاوید لطیف نے دیا اس سے انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا کہ لوگ جب الیکشن کے وقت ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ یہ غور کرتے ہیں جی ہم کس پارٹی کو ووٹ دیں، تو انڈیویجول کو ووٹ دینے سے پریفر کریں گے وہ پارٹی کو، بٹ لیٹس سی۔ اور یہ جو صورتحال بنی ہے نا صدف کہ اس میں بیلٹ پیپرز کا مسئلہ ہو رہا ہے، علاقوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے،
سیکیورٹی والے ایشوز ہو رہے ہیں اور موسم خراب ہے یہ وہ, تو اس پہ میں ایک شعر اگر آپ مجھے اجازت دیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو آنا چاہو ہزار رستے, نہ آنا چاہو عذر لاکھوں, مزاج برہم طویل رستہ, برستی بارش خراب موسم. تو اب جن کو ووٹ ڈالنا ہے وہ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے, جن نہیں ڈالنا وہ بولیں گے کہ موسم خراب تھا, راستے طویل تھے, بیلٹ پیپرز نہیں تھے. بعد میں آپ نے شکایت نہیں کرنی ہے کہ جی ہماری کیا پارٹیسپیشن ہے. یہ آپ کا دن ہے اور آپ کے اس ووٹ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, اب کیونکہ سیکیورٹی معاملات فیصل نے بتایا تو ذرا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ہی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر جی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا؟ جو کل اجلاس ہوا یہ ہوا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. اس کے انعقاد پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. بات دو ٹوک ایک دفعہ پھر کہہ دی گئی ہے. نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن عام انتخابات یقینی بنائے. اور کے پی میں ایک امیدوار کی ہلاکت اور بلوچستان میں بے امنی کے واقعات کے بعد یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا, جس میں کے پی اور بلوچستان کی صورتحال دونوں پر غور کیا گیا اور غور کیا گیا, ہدایات دیے گئے. اور یہ بڑا ہائی پروفائل یہ میٹنگ ہوئی. اس میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز بھی موجود تھے, سیکرٹری داخلہ آفتاب درانی بھی اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے. اور سب کا اتفاق اسی پہ ہے کہ ہو کچھ بھی جائے الیکشنز تو ہوں گے 8 فروری کو, کیونکہ صدف اب تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں, تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, اسکولوں میں تعطیلات ہو چکی ہیں. وہ اسکولس الیکشن کمیشن کے حوالے بھی کر دیے گئے کہ جی اب آپ اپنے سامان اور اپنا اسٹاف جو ہے وہ یہاں لے آئیں اور اب اپنا معاملات شروع کریں. انٹرسٹنگلی آپ سوشل میڈیا ایپ ظاہر ہے ہم سبھی یوز کر رہے ہیں, کون واقف نہیں ہے. آپ فیس بک آن کریں تو باقاعدہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہوتا ہے. نوٹیفیکیشن کیا ایک ظاہر ہے ہم اس ٹرم جب سوشل میڈیا کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو اسے نوٹیفیکیشن ہی کہتے ہیں. ریمائنڈر آیا ہوا ہوتا ہے جس میں بتا رہے ہوتے ہیں جی اس تاریخ کو الیکشن ہے اور آپ نے ووٹ کاسٹ. چلیں اگر آپ نے ریمائنڈر کی بات کی ہے تو وہ بتا کہاں موبائل پہ, تو پھر ہم موبائل اور ٹیکنالوجی اور ایپ کی بات کر لیتے ہیں. اب کیونکہ سیکیورٹی فول پروف بنانی ہے, اس کے لیے خیبر پختونخوا پولیس نے کیا کیا ہے, انہوں نے 8 فروری کے لیے سیف سیکیورٹی کے نام سے ایک ایپ تیار کی ہے. ہوگا یہ اس ایپ میں کہ یہ ایپ پولیس کو مدد فراہم کرے گی. ابھی مدد کیا فراہم کرے گی, پوچھ لیتے ہیں. عدنان طارق جو ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں. عدنان ذرا بتائیں اس ایپ سے کیا مدد لے گی پولیس؟ پختونخوا پولیس نے عام انتخابات میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے نئی ای پولیسنگ کے حوالے سے ایک ایپ تیار کی ہے. ڈی آئی جی آئی ٹی عرفان طارق ہمارے ساتھ ہے. صرف اس ایپ میں کیا کیا ہے اور کیا فائدہ ہوگا؟ اسمارٹ پولیسنگ اور ای پولیسنگ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے جو یہ ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے اتنی بڑی الیکشنز کی, اس میں ہم نے جو ہے سیف الیکشنز ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے. سیفٹی سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنے کے لیے ہم نے یہ ایپ لانچ کیا ہے. اور اس کے مین فیز یہ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں, جتنے بھی ہمارے ٹینٹیکلز ہیں, وہ جی آئی ایس میپنگ کے تھرو اس پہ جو ہے وہ پلاٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کسی ٹائم بھی موو کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جتنی بھی ایمرجنسی سروسز ہیں جس میں فائر بریگیڈ ہے, ہاسپٹلز ہیں, ایمبولینسز ہیں, ان کا تمام تر ڈاٹا, ان کی پلیسمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نوٹیفیکیشنز کسی ٹائم بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں جو ہے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم فیچر یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کوئی ایشو یا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم لائیو کالز کے تھرو سینئر آفیسرز, سپروائزری آفیسرز, ایون ویڈیو کالز کے تھرو اس پوائنٹ کو, اس پولنگ اسٹیشن کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. صوبے بھر کے جو ہے پولنگ اسٹیشن جو اس کے ساتھ براہ راست سینٹرل پولیس آفس کے الیکشن سیل کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوں گے. کسی قسم کی ایمرجنسی صورتحال میں براہ راست ہدایات دی بھی جا سکتی ہے اور وہاں سے ویڈیو کال جو ہے وہ یہاں پر ریسیو بھی ہو سکتی ہے. جی تو اب سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اب وہ بھی ٹائٹن اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر ہم ابھی کے پی کی بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا اور مائکرونائز کر لیں تو پشاور کی اگر بات کریں, پشاور ارد گرد کے علاقے ہیں, ان کے لیے الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے جی پلان مرتب دے دیا گیا, حکمت عملی تیار کر لی گئی. بالکل, یہ حکمت عملی تھوڑی بہت ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی آپریشن کاشف عباسی صاحب پشاور کے, ظاہر ہے ان سے بات کرتے ہیں. کاشف صاحب تھینک یو سو مچ. ذرا یہ بتائیے گا انتخابات سے قبل کچھ واقعات ایسے ہوئے, خاص طور پہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی ہلاکت کا معاملہ اور دیگر, تو کیا سیکیورٹی پلان پہ ترتیب دیا گیا ہے اور کس طرح یقینی بنائیں گے امن و امان کو؟ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی کاشف صاحب سے. جی کاشف آفتاب عباسی صاحب آپ سے مخاطب ہوں, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو ہم سیکیورٹی پلان جاننا چاہ رہے تھے کیونکہ کل اہم بیٹھک ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں, اور یہ جو 2 صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی, تو ہم پشاور اور ظاہر کے پی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا پلان ہے؟ میم دیکھیں, جہاں تک پشاور کی بات ہے, میرے پاس پشاور میں تقریباً 1280 پولنگ اسٹیشنز ہیں. بیسیکلی چیلنج جو کے پی کے کا ہے وہ یہ ہے, اور بالخصوص پشاور کا, کہ اس 1280 پولنگ اسٹیشنز میں جو نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ ہیں ٹوٹل 48.
اور ان 48 کے علاوہ تقریباً جو ہمارے 1232 وہ سینسٹیو اینڈ موسٹ سینسٹیو ہیں، اینڈ آؤٹ آف دس تقریباً 577 پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ موسٹ سینسٹیو ہیں، آئیدر بائی ورچو آف دیئر نیچر اور دا پریویس انسیڈنٹس، یا جو بھی وہاں کے حالات و واقعات ہیں اس کی روشنی میں. تو ہم نے پشاور شہر کو تقریباً جو 17 سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور ان 17 سیکٹرز میں سے 35 ہم نے اس میں سب سیکٹرز بنائے ہیں، اور تمام کی نگرانی جو ہے وہ جو کنسرن ایس ایچ اوز ہیں، کنسرن ڈی ایس پیز ہیں، اور جو ان کے ڈویژنل کمانڈرز ہیں وہ کریں گے. تو بیسیکلی جو ہماری اسٹیٹک ڈپلائمنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پکٹس کا انتظام کیا ہے، کیو آر ایفس ہم نے لگائی ہیں، آر آر ایفس ہم نے لگائی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری بیسیکلی جو جنرل ٹروپس ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بی ڈی کا سٹاف ہے، K9 یونٹس ہیں، فیمیل ہماری جو سٹاف ہیں. تو بیسیکلی آئیڈیا صرف یہ ہے کہ جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہے اس کو ڈسپرس کر کے ان تمام پولنگ اسٹیشنز کو جس قدر ہو سکے محفوظ بنایا جا سکے، تاکہ تمام لوگ اپنی جو ان کی خواہشات ہیں اس کے مطابق اپنا جو حق رائے دہی ہے اس کو استعمال کر سکیں. رائٹ. اور کاشف صاحب، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی غالباً آپ لوگ کریں گے، تو وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، باڈی کیمز اور یہ ساری چیزیں؟ جی دیکھیں، ایک تو ابھی آئی جی صاحب کا ایک نیا انیشیٹو ہے جس میں ایک ایپ کو لانچ کیا گیا ہے. تو بیسیکلی وی آر ٹرائنگ ٹو میک بیسٹ یوز آف ایوری ٹیکنالوجی اویلیبل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو باڈی وارن کیمراز بھی ہم وہ دے رہے ہیں، تاکہ اگر کسی وقت لیٹس سے ریموٹلی کمانڈ بیٹھ کے اور کسی جگہ پہ اگر کوئی ایشو ہو تو ان کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ یار آپ نے اس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے ان اے پرٹیکولر سچویشن. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری جو موبائل یونٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری اسٹیٹک ڈپلائمنٹس ہیں ان کو ہم آل اکراس دا سٹی جو ہے ان کو پھیلا رہے ہیں، تاکہ جو پولنگ اسٹیشنز کی ڈپلائمنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری دیگر جو یونٹس ہیں وہ ہمارے پر بیک اینڈ کال پہ اویلیبل ہیں. اسی طرح سے جو منسٹری آف انٹیریئر نے سول آرم فورسز کو آتھرائز کیا ہوا ہے وہ ہمارے جو ڈپلائمنٹس ہیں ان کے اندر اسٹینڈ بائی موڈ میں ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا جو ہے وہ 3rd ٹیئر کے اندر کیو آر ایف رول میں ہمیں وہ اویلیبل ہے، اور اگر جسٹ ان کیس اف وی نیڈ دیم سم ویئر تو دے وڈ آلسو بی اویلیبل آن دا بیک اینڈ کال. تو یہ سارا پلان ہے ایکچولی، اور اسی کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ بیسیکلی پہلے تو فرسٹ ٹیئر رسپانس جو ہے اسی کے اندر ہی ہم چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں، تاکہ ہمیں 2nd اور 3rd ٹیئر پہ جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر پولنگ اسٹیشنز کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ حساس قرار دیے جاتے ہیں، کچھ انتہائی حساس قرار دیے جاتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں نے ظاہر اوبویسلی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا. اس بار کیا رسپانس ٹائم ہوگا؟ بیکاز سیکیورٹی کے خدشات پہلے سے ہی ہیں اور اس کو لے کے اجلاس بھی ہوا الیکشن کمیشن کا. سو آپ کے خیال میں ظاہر رسپانس ٹائم میٹرز اے لاٹ الیکشن والے دن؟ ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. میں نے یہی ایکسپلین کرنے کی صدف آپ کو کوشش کی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ وی شوڈ میک دی میکسیمم نمبر آف پیپل اویلیبل ان موسٹ سینسٹیو اینڈ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, ہم نے جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر بھی کیو آر ایفس جو ہیں وہ رکھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ڈی پی او آفس ہے ان کے ساتھ بھی کیو آر ایفس رکھی ہیں. اور ہر پولنگ اسٹیشن پولیس اسٹیشن کے اندر ہم نے ریزروس کی نفری کو بھی رکھا ہے. سو بیسیکلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کا جو رسپانس ہے وہ فیزڈ اینڈ اسٹیگرڈ ہو. ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ رسپانس جو اگر ہم وہاں پہ ہوگا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اس پولنگ اسٹیشن پہ لوگ ڈپلائڈ ہیں they should be able to provide the assistance. لیکن اگر وہ نہیں ہو پاتا تو اس کے ساتھ فوری نزدیک ترین پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ریزروز ہیں وہ موجود ہوں گے. and we'll try and curtail and contain the situation as it arises. That's the plan actually. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. کاشف آفتاب عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑے 10 انتظامات کیے گئے ہیں. اب ظاہر ہے دعا بھی گو بھی ہیں کہ امن و امان اور پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد بھی ہو. تو ہم بریک لے رہے ہیں، لیکن آپ نے کہیں جانا نہیں، کیونکہ بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پانی کیوں اور کیسے بچانا ہے، اور اگر آپ کا ہوا میں اڑنے کا دل کر رہا ہے تو وہ آپ کہاں کر سکتے ہیں. یہ سب جانیے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں فیصل، میرے ساتھ ہے صدف، اور ہم اب بات کریں گے کہ صدف کاغذ ختم ہو گئے.
कागज है ना, ये रहे। नहीं ये वाले नहीं, मैं अच्छा। इसमें थोड़ी मैं बिल्ली बना के मैं ठप्पा डालूंगा। अच्छा, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी ये नहीं गैर आपने। कानूनी होगा। तो जी वो हुआ ये है कि जो बैलेट जैसे कि पेपर्स हम हैं, बात कर रहे थे हाँ, बैलेट पेपर्स, उनके उनके लिए खुसूसी फीचर जो वाले फीचर वाले कागज हैं वो हो गए खत्म। तो अब फिर क्या होगा? अब क्या होगा भाई, अब कुछ हल्के बताए जा रहे हैं, आई गेस 47 के करीब हल्के थे जी जिनमें जी बैलेट पेपर्स अब जब नहीं होंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या है, वहाँ इलेक्शन 8 को होंगे, कब होंगे, क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जी इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। जरा हमें बताइएगा, ये बैलेट पेपर्स खत्म हो जाना पहले से नहीं, सारी रेक्यूजेशन जाती है जी इतने रिक्वायर्ड हैं, फिर खुसूसी फीचर्स का ना होना, तो ये कितने हलकों पर ये तलवार लटक रही है बैलेट पेपर्स ना होने की? नहीं, ये तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना। ये वफाकी हुकूमत ने तो इलेक्शन कमीशन वो तमाम फंड जो उन्होंने डिमांड किए थे वो उनको प्रोवाइड कर दिए। यानी 48 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो तकलीफ किया गया मिनिस्ट्री फाइनेंस की तरफ से। अब ये कहना कि जी कागजात की कमी आ गई है, ये तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी और उन्हें जवाबदेह देना पड़ेगा कि आपने जो एस्टिमेट लगाया गया था वो तो हमेशा 5% 10% एक्स्ट्रा जो है वो पेपर मंगवाया जाता है ताकि रिजर्व रहे। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं अपने वक्त की बात बताता हूँ कि जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, हमारे 2008 के इलेक्शन में 2002 के इलेक्शन में ऐसा हो गया था कि जो बैलेट पेपर छपते हैं वो अल्फाबेटिकल छपते हैं नाम के हिसाब से। तो तकरीबन 15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिनकी बैलेट पेपर पर अल्फाबेटिकल तौर पर गलत जो है प्रिंटिंग हो गई, तो 15 कॉन्स्टिट्यूंसी को रातों रात दोबारा प्रिंटिंग हो गई। तो ये तो कहना है कि जी हमारे पास पेपर की कमी है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, मेरे ये सारे मीडिया की अपनी वो खुद साथ का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस तरीके से जिम्मेदारी जो है वो नहीं पूरी करेगा तो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। ये सवाल ये तो सर एक सिचुएशन आ गई ना सामने की जी, और ये सामने भी आ गई अब के खत्म हो गए हैं और 47 हल्के हैं कि जहां पे बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है और ये सारी चीजें होनी है। लेकिन ये बताएं कि अगर ये सूरत-ए-हाल हो जाती है, अब इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन भी क्या है, कितनी जल्दी वो ये काम कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, क्या होगा? ये तो एक बहुत बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा, आईनी और इंतजामी बुरहान पैदा हो जाएगा। अगर ये बात सच है तो 47 हल्कों में दोबारा जो कागजात कम होना, पेपर जो है उसकी शॉर्टेज हो जाना, ये तो एक इंतजामी बुरहान पैदा हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने ये सारे जो अहम ये शकूक व शुबहात का उन्होंने अजाला कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास मुकम्मल तैयारी है और तमाम बैलेट पेपर जो है वो वक्त मुकर्रर पर शाया हो जाएंगे, बल्कि प्रिंटिंग हो चुकी है, बाद जगहों पर तकसीम शुरू कर दिया उन्होंने आप आरबी की निगरानी में। तो ये मेरा ख्याल में जो 47 सालों वाली बात ये दुरुस्त नहीं है और ये कागजात मुकम्मल है कागज के पास, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बड़ा इंतजामी बुरहान पैदा हो जाएगा। ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही कि ये बात हकीकत पर मबनी हो, ये बात दुरुस्त नहीं। यानी आपके ख्याल में सॉर्ट आउट हो सकती है। एक और सवाल है, वो ये है कि जी मोबाइल ऐप है EMS, उसके जरिए इलेक्शन के नताइज की ट्रांसमिशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, और जबकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये तो इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख चुके हैं कि तो हमें जरा इस ऐप के बारे में बताएं कितनी मौसर है और फिर वो जो खत है उसका फिर क्या बनेगा जो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ है? ये तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक दुरुस्त हैं उनके, और वो इस लिहाज से ये इनको इलेक्शन के पाकिस्तान में पहले भी एक RTS का तजर्बा नाकाम हो चुका है जिससे कि इलेक्शन मुतनाज़ा करार दिए गए 2018 के इलेक्शन। हालांकि फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन सियासी जमातों को इलेक्शन मुतनाज़ा करने का एक बड़ा अच्छा तरीके से कोई इख्तियार आपने इख्तियार के हाथ पे आ गया। लेकिन यहाँ जो मामला है ये बात दुरुस्त है कि अगर पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है तो फिर इलेक्शन कुछ पाकिस्तान पर इस पर गौर करना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए। तो मैं एक मिसाल दे देता हूँ माजी की। जब 2002 के इंतखाबात हो रहे थे तो बेनजीर भुट्टो साहिबान ने दुबई से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस इरशाद को खत लिखा। उस जमाने में ज्यादा नहीं थी ये अपना डिजिटल पावर ज्यादा नहीं थे, वो सिर्फ कंप्यूटर ही होते थे। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के जरिए जो आपको रिजल्ट भेजा जाएगा वो मुझे इस पर शबात है, मुमकिन है इसमें कोई टैंपरिंग हो जाए तो आप इसको वापस ले लें। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने तमाम जितने कंप्यूटर थे दफातर में वो वापस कर ली थे, बंद कर दी स्टोर में, और वो मैनुअल तरीके से फैक्स के जरिए रिजल्ट आया था। अब अगर पीपल पार्टी को एतराजात हैं
तो फिर इलेक्शन की पाकिस्तान जो पुराने तरीके के मुताबिक अपना फैक्स के जरिए जब रिजल्ट मंगा लें, और इस तरह की जो डिजिटल मामले होते हैं ये हैक भी हो जाते हैं, खतरा होता है इसके अंदर। किताब जो है दोस्त होगी, उनकी बहुत बड़ी टीम है, पीपल पार्टी के पास डिजिटल टीम है। अगर उन्होंने कोई ऐसी राय दी है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इसके बारे में गौर करना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए। डिजिटल हमारा मुल्क डिजिटल पे रवादार ही नहीं है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाब नहीं हो सकती, आपके बायोमेट्रिक का सिस्टम नाकाम हो जाता है, हैक हो जाता है। इस तरह के जो आप जो डिजिटल जब मामला लेके आते हैं उसको ना लेके आए। हमारा मुल्क अब इस तरक्की पजीर मुल्क है, इतनी आगे एडवांस नहीं किया गया है कि हम डिजिटल करें, हमें भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बिल्कुल बहुत से मामला देखते हुए तो ये मामला फोकस लेना चाहिए। वक्त जो है वो बहुत ही कम रह गया है 8 फरवरी, लेकिन मसाइल जो हैं वो अभी भी हैं। अब देखते हैं कि इससे नबरदाज़मा कैसे होता है इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो शादाब, आप देख सकती हैं कि जो इंतजामिया है उसको तो परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों को भी तो है ना बहुत सारी परेशानियां। लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं। इस वक्त मैं एक परेशानी में मुब्तला, मुझे आज के मौसम की वजह से थोड़ा सा जुकाम हो गया है, सो मैं उससे नबरदाज़ हूं। ये देखें, ये सेहत के हवाले से और सेहत की सहूलियात ठीक नहीं है, इसीलिए तो लोग जो है वो इतने शाकी हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जेहलम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा शहर है और दरिया जेहलम के जो है वो मशरकी बैंक पे वाक़ है, दरिया गुजरता है वहाँ से, और जेहलम का ही एक इलाका है दीना शहर की बात कर रहे हैं? जी, मैं दीना शहर की बात कर रहा हूँ। अब दीना शहर जो है वो उसमें मसाइल क्या क्या हैं, क्या इश्यूज हैं, NH-60 पड़ता है गालबन यहाँ से, तो सूरत हाल जो है वो मजीद जान लेते हैं। तो नवीद भट्ट हमें बताएंगे, चलिए बताइए। दीना शहर को आलमी अहमियत के हमल तारीखी किला रुतास की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है। 20 साल कबल बनने वाली पाकिस्तान की सबसे छोटी तहसील दीना आज भी बड़े मसाइल का शिकार है। यहाँ सीवरेज सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं, थोड़ी सी बारिश हो जाए शहर तालाब बन जाता है। जो भी हमारे से वोट लेने के लिए आए, हमारी दरख्वास्त है कि वो सबसे पहले ये हमारा मसला हल करे। बारिश होती है आधा घंटा और ये जो हमारा शहर है ये वीनस का नक्शा पेश करना शुरू हो जाता है। यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने कई बार शहर को सुई गैस फराहमी के नाम पर वोट तो लिए, ताहम शहरियों को आज भी महंगे दामों सिलेंडर खरीदना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो हमसे वादा करता है कि आपको इधर गैस देंगे, सुई गैस। तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं ये हम वादे सुन रहे हैं। दीना शहर से तहसील तो बन गया मगर रूरल हेल्थ सेंटर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल न बन सका। नाकाफी सहूलियात की वजह से शहरी प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज कराने पर मजबूर हैं। तहसील तो बने दीना को 20 साल तो हो गए हैं, लेकिन वो बराए नाम है, अभी तक ना तो THQ बन सके है, ना अभी तक सुई गैस मिल सकी है। शहरी आबादी GT रोड के दोनों तरफ वाक़ा है, जहाँ वादों के बावजूद ओवरहेड ब्रिज न बनाया जा सका, जिससे रोड क्रॉसिंग के दौरान हादसा मामूल बन चुके हैं। बुनियादी मसला है ना वो ओवरहेड ब्रिज का है, वहाँ बहुत हादसात होते हैं GT रोड पे। तहसील दीना की हालत बदलने वालों ने अपनी हालत को बदल ली, ताहम शहर की हालत को बदलने के लिए शहरी 2024 के इंतखाबात में किरदार अदा कर सकते हैं। 20 साल कबल बनने वाली तहसील दीना के शहरी आज भी इसे लावारिस करार देते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ नवीद भट्ट, ARY न्यूज, जेहलम। देखिए जी, ये मसाइल हैं आपके, और इन्हीं मसाइल के हल के लिए आपने इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट करना है, लेकिन जाहिर है आप अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देंगे। अच्छा, अब जब बात सियासत की हो रही है तो पाकिस्तान की जो एक पूरी हिस्ट्री हम देखें, 1947 या उससे पहले जो आज़ादी की हमारी पूरी तहरीक रही, 1940 की बात करें तो वहाँ पर जी जो सियासी सरगर्मियों का मरकज उस वक्त हुआ करता था वो था जी मीनार पाकिस्तान, और उसके साए तले सियासी जमातों ने 2 कौमी नज़रिया और दीगर तहरीकों का यहाँ से आगाज भी हुआ है। इसकी बड़ी तारीखी और सियासी अहमियत है इस मकाम की। मंटो पार्क से मीनार पाकिस्तान तक का सफर, ये पूरा अहाता इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। और इसकी अहमियत का अंदाजा यूं लगा लें कि आज भी जो सियासी जमात यहाँ पे बड़ा पावर शो कर ले, सियासी शो कर ले, उसको कहा जाता है जी अगली हुकूमत तो इनकी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, और ब्रेक भी है, वो भी ऐसे ही है। तो ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे मजीद दिलचस्प मौजूद है आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करेंगे पानी की, यानी पानी जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आबी हयात के अलावा
جو آپ کی انوائرمنٹ ہے، آپ کے پینے کا صاف پانی ہے یا جو ہماری فصلوں کو سیراب کرنے والا پانی ہے، یہ پانی جو ہے اس کی اگر کمی ہو جائے یا اس کی راہ میں کوئی رکاوٹیں ہو جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتی ہے. تو اب آج آپ گاہوں کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں پانی جو پینے کا صاف پانی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. ماہی گیری سمیت جو آبی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اچھا، یہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے جی؟ ایسے راستے، ایسی آبی گزرگاہیں جن سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس میں ماہرین ماحولیات ہی بتاتے ہیں کہ دریا ہیں، جھیلیں ہیں، ساحلی علاقے ہیں، ندی نالے، ڈیلٹا آپ گاہوں میں شامل ہیں جن کا پورا ایک ماحولیاتی نظام ہوتا ہے. ایسے ہی اور صدف، اگر آپ ویسے تو آپ نے پلین میں سفر کیا ہوگا، اگر آپ اوپر سے جائیں اور آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے نا کہ پتلی سی ایک لکیر جا رہی ہے پانی کی، یا ایون آپ میپ بھی دیکھیں تو ایک پتلی سی پانی کی لکیر جا رہی ہے. جس طرح انسان کے جسم میں خون کے شریان ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ دریائیں آپ کو، دریا اور یہ سمندر اور یہ آپ کو اوپر سے لگتے ہیں کہ یہ وہ شریانے ہیں، زندگی کی شریانے ہیں جو کہ ایک ملک، ایک خطے کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری. لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہم نے نہیں کرنا، کس طریقے سے پانی بچایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم سے شاکی نہ ہوں، اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہم نے مدعو کیا ہے گیسٹ ہمارے ساتھ ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، باخبر سویرا میں خوش آمدید. امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر کہ یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، کتنی اہم ہوتی ہیں، ان کو کیسے نقصان ہم پہنچا رہے ہیں اور کیسے ان کو سیو کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ صدف اور فیصل، آپ نے مجھے ایک بار پھر اسٹوڈیو میں بلایا ہے اور بہت ہی آپ نے اچھی اس بات کی جو ہے وہ بیس سیٹ کی ہے اس ڈسکشن کے لیے. آبی گزرگاہیں کیا ہیں، اور آپ نے بتایا کہ جب جہاز میں سے آپ دیکھتے ہیں وہ پتلی سی ایک لکیر نظر آتی ہے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ یہ جو پتلی سی لکیر آپ کو اوپر سے نظر آتی ہے، جو ہمارے دریا ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، یہ ایک انوائرمنٹ میں ان شریانوں کی طرح ہیں جو ہماری باڈی میں خون کو لے کے آگے پیچھے چلتی ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو دریا ہیں ہمارے، جو آبی گزرگاہیں ہیں، یہ بھی بالکل ایک ماحول میں شریانوں کی طرح ہیں. ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ نیچر میں بنتی ہے، ملینز آف ایئرز لگتے ہیں ان کو ایوالو ہونے میں، اور کوئی بھی جو انوائرمنٹ ہے اس کے بیچ میں یہ ایکولوجیکل سروسز دیتی ہیں. یہ ایک طرف سے مٹی کو اٹھاتی ہیں، دوسری طرف لے کے آتی ہیں. یہ جو کثافتیں ہوتی ہیں، جو سالٹس ہوتے ہیں، ان کو یہ کلیکٹ کرتی ہیں اور ان کو جا کے سمندر میں پھینکتی ہیں. یہ پانی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کے ساتھ ویٹ لینڈز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر جب ہیومن بینگز کی بات کرتے ہیں تو انہی آبی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کلچرز ڈیولپ ہوئے ہیں، آپ کی سویلائزیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں، آپ کی جو ہیں وہ دوستیاں اور آپ کی جو ہے وہ ایک کمیونٹیز بنی ہیں. تو یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں یہ ایک وہ امپورٹنٹ رول ہے جس نے کہ بیسیکلی تمام سوشل سائنسز کو اور ثقافتوں کو جنم دیا ہے. اور یہ وہ آبی گزرگاہیں ہیں جنہوں نے انسانوں کو انسانوں سے ملایا ہے. یعنی پانی ہمیشہ لوگوں کو ملاتا ہے، پانی جو ہے وہ ایک سورس ہے لوگوں کے اتحاد کا، لوگوں کی تجارت کا، لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کا. تو واقعی آبی گزرگاہیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ جو آبی گزرگاہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ تحقیق یہ بتا رہی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے جی پانی کی قلت ہے، پھر ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں پاکستان میں اتنی کمی ہو جائے گی، واٹر ریزروز ہونے چاہیے. اور یہ بھی تحقیق بتاتی ہے کہ جو ہمارا دریائے سندھ ہے اس سمے جو دیگر دریا ہیں یا آبی گزرگاہیں، ان پر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر واٹر ریزروائر موجود ہیں، جہاں 400 ملین فی ایکڑ تازہ پانی موجود ہے. اب یہ ذخائر اگر بات کی جائے ان کے نمبرز کی تو کسی خزانے سے کم نہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان میں 1000 دن کا پانی سٹور کرنے کی گنجائش ہے، مگر اب تک ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. کیسے اس کا استعمال میں لا سکتے ہیں، کیسے اس کو سیو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے یہ درست فرمایا ہے. یہ آبی گزرگاہیں صرف پانی کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے نیچے ہمیں قدرت نے بہت بڑی ایک سٹوریج بنا کے دے رکھی ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہماری آبی گزرگاہیں جن کو ہم دریا بھی کہتے ہیں، دریاؤں کے پاٹ کے نیچے پانی موجود ہے، اور تقریباً کوئی 400 ملین ایکڑ، ایک محتاط اندازے کے مطابق 400 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہماری ان آبی گزرگاہوں کے نیچے ریت میں اس وقت بھی سٹور ہوا ہے. اور
لیکن اس کا استعمال ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں کیا، نہ یہ ہماری مین سٹریم ڈسکشنز میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا ریسورس ہے اور ہم اس سے اپنے جو ہے وہ ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے ماحول کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ تجربات کیے ہیں اس ریسورس کے اوپر، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو پانی کی کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ پی سکتے ہیں، یہ نہیں جو اس وقت آپ کو باٹل واٹر ملتا ہے. اس کو کرنا بڑا ضروری ہے. میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، لوگوں کو ہمیں حقیقی تصویر بھی دکھانی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ آبی گزرگاہیں ثقافتوں کو جنم دیتی ہیں، لیکن وہی آبی گزرگاہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو ثقافتیں مر بھی جاتی ہیں، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے پہلے کھارو چھان میں دیکھا اور پھر اب کیٹی بندر میں بھی سی لیول رائز ہوتا جا رہا ہے. میں چاہوں گا لوگوں کو حقیقی پکچر دکھائیں، آپ کر کیا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، ہم ختم کیسے کر رہے ہیں اپنے تازہ پانی کے اس ذخیرے کو. دیکھیے جی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی سائنس کو سمجھیں، کیونکہ سائنس جو ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے. سائنس ہے تو اس کی سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اس سائنس کے اراؤنڈ آپ نے جو بھی اس کو نکالنے کا طریقہ کرنا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کرنا ہے، اس سائنس کے حساب سے آپ نے اس کی انجینئرنگ کرنی ہے. یعنی انجینئرنگ سے آپ مطلب ہے کہ تباہی بھی لا سکتے ہیں، اور اگر آپ سائنس کے ساتھ انجینئرنگ کو الائن کر کے کریں تو وہی انجینئرنگ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. تو ہم نے انجینئرنگ ٹھیک کرنی ہے ان کے استعمال کے لیے. اس کے بعد میں ہم نے جو اکنامک ماڈلز ہیں ہمارے، ان کو ہم نے ان آبی گزرگاہوں کے ساتھ الائن کرنا ہے. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں، یہ اس وقت آپ کے پاس ایک جیول ہے، یعنی کہ ایک ہیرا ہے آپ کے لیے. اور اس طرح کی آبی گزرگاہیں جو ہمارے پاس ہیں، اس طرح کی دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس ہیں. ہمارے پاس ان میں سٹوریج بھی ہے، ہمارے پاس ان میں صاف پانی بھی ہے. اور ہماری جو پرانی انجینئرنگ ہے، اس میں ہم نے ہماری انجینئرنگ جو ہے وہ فلی الائن نہیں تھی سائنس کے ساتھ. یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن عباس صاحب. ظاہر ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بریک لینے کی ضرورت ہے. بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا، میرے ساتھ صدف عبد الجبار، میں ہوں سید فیصل کریم. اور جناب علی، گفتگو جو ہم نے پہلے گھنٹے میں تو خوب کر لی، سیاست کی بہت سیاست کر لی ہے. اور افسوس تب ہوتا ہے جب جو ہے کھیل بھی ہمارا سیاست کی نظر ہونا شروع ہو جائے. وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ویسے میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اسپورٹس. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے اسپورٹس. کرکٹ کے علاوہ پلیز، کرکٹ کے علاوہ فیصل. ویسے تو ایک اسپورٹس جو پرسن ہوتا ہے یا اسپورٹس لور ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی اسپورٹس ہونا وہ اس سے اٹیچ ہوتا ہے. جب آپ نے کرکٹ کی بات کی تو ظاہر سی بات ہے پاکستانی تو نیچرلی اٹیچ ہوں گے، کیونکہ ہم سنگل اسپورٹ نیشن ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے بھی کتنا برا لگتا ہے کہ ہم کیوں ہیں سنگل اسپورٹس نیشن. ہمارے یہاں صرف مالی چیزوں سے ہٹ کے، فائنینشیل چیزوں سے ہٹ کے ہم صرف کرکٹ پہ ہی توجہ کیوں دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل. جو ابھی سعودیہ میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے فٹ بال ٹیم کو اپنے ہاں آ کے کہا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، کھیلیں، اور جس طرح انہوں نے گراؤنڈز بنائے. اور پھر محمد بن سلمان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسپورٹ سے میری جی ڈی پی میں 1% بھی اضافہ ہوگا، I will continue. 1% تو انہوں نے تو مطلب خزانے کے دہانے کھول دیے ہیں. کون کون نہیں آ رہا ہے اور کون کون نہیں کھیل رہا. ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاکی پلیئرز، ہمارے فٹ بال پلیئرز، ان کو 3 مہینے جو ہے وہ بیچاروں کو تنخواہ نہیں ملتی. 6 مہینے ان کو تنخواہ نہیں ملتی. اور پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہرائیں گے انڈیا کو اور جرمنی کو، جاپان کو. جہاں پہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ پاکستان کے ساتھ ایک تھوڑی سی کہتے ہیں نا سیٹ بیک یہ رہا کہ جو 2009 میں اٹیک ہوا تھا، جب سری لنکن کرکٹ ٹیم آئی ہوئی، اس کے بعد سے انٹرنیشنل جو اسپورٹس ایونٹس ہیں وہ ہونے بند ہو گئے. اور اس میں بہت سارے کھیل شامل ہیں. گیس ٹینس کے ساتھ بھی کرکٹ، ٹینس، ساری چیزیں ہیں. ہاں، یہ ایک پونڈر کرنے کی بات ہے کہ اس سازش کے پیچھے تھا کون جو پاکستان کو ایک پازیٹیو امیج یعنی اسپورٹ سے دور کرنا چاہتا تھا. لیکن اب فائنلی، کیونکہ صدف ہم ایک بہت ریزیلینٹ قوم ہے، ہم آفات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم سازشوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. تو فائنلی نہ صرف کرکٹ واپس آ گئی ہے، بلکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بہت سارے اسپورٹس کے ڈسپلن میں بہت ساری انٹرنیشنل ٹیمز جو ہیں وہ آئی ہیں. فٹ بال کے میچز یہاں پہ ہوئے ہیں، تھائی ٹیم یہاں پہ آئی، کمبوڈیا کی ٹیم یہاں پہ آئی، سنوکر کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب
फाइनली सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग चीज जो हुई है वो ये है कि इंडिया आ गया है पाकिस्तान, क्रिकेट खेलने नहीं लेकिन कम से कम टेनिस खेलने तो आया है। तो भारतीय जो टेनिस टीम है और जाहिर है भारत से हमारी जब मुकाबला होता है, हमारे कहते हैं ना दोनों तरफ जी अवाम जो है वो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इस तरह की कॉम्पिटिशन हो, बिकॉज हमारी रिवायात और कुछ ऐसी मामलात जो है वो जबानें मिलती जुलती हैं। तो भारत टेनिस टीम 60 साल बाद पाक सरजमीन पर इन एक्शन आपको नजर आ रही है और रिवायती हरीफ हैं। और डेविस कप ग्रुप 1 की जी प्ले ऑफ टाई हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद में खेली जाएगी। सो जरा उस पर आपको हम सूरत हाल भी बताते जाते हैं कि क्या है, क्योंकि ये एक जो हमारे टेनिस प्लेयर है सामुला का, वो ही कह रहे हैं जी बड़ा तारीखी इवेंट है पाकिस्तान के लिए, बड़ी अहमियत का हामिल है। तो पहले तो हम इंडियन टेनिस टीम को 60 साल बाद खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं उनको। और उसके साथ साथ अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जनाब आली अमनप्रीत सिंह जो कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम उनको भी वेलकम कहते हैं जी। अमनप्रीत अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल तुहानू, और कैसा फील कर रहे हो 60 साल बाद जो है तुम्हारी टीम पाकिस्तान आई है? वैसे तो बॉर्डर मिले हुए हैं हमारे और बिल्कुल ही क्लोज है, लेकिन तुसी 60 साल लगा देते हैं, देर नहीं कर देती आन विच? वालेकुम सलाम सदफ और फैसल, बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। और आपने पूछा कैसा लग रहा है, कि हाँ बहुत अच्छा समय जा रहा है। मैं जब से संडे से आया हूँ बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है। मैंने सुना था कि पाकिस्तान में इंडियंस को बहुत प्यार मिलता है, तो वो मैंने अब देख लिया है, मैंने उसको खुद महसूस किया, उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया है। और 60 साल क्यों लग गए जाने में, जी मेरी तो उम्र भी नहीं है उतनी, मैं तो तो उसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन आगे आने वाले समय में 60 साल ना लगे दोबारा आने में, इसके लिए जरूर मैं प्रेयर कर सकता हूँ कि जो बॉर्डर हैं वो चाहे बॉर्डर रहे लेकिन आने जाने की कोई दिक्कत ना हो, टीम आसानी से पाकिस्तान की इंडिया आ सके और इंडिया की पाकिस्तान आ सके। और जो फ्रेंडशिप है जो मैं महसूस करता हूँ, आइसाम से भी जो बात हुई, अकील से भी बात हुई, वो चाह रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स के साथ वो घुले मिले, उनके साथ उनको बाहर भी ले जाएं, मुझे भी ले जाएं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिली हुई है बाहर जाने की होटल से। तो उनको तो मेजबानी नहीं मिल रही है पाकिस्तान की, पर मुझे बहुत मिल रही है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के। अच्छा, तो आप खुश हैं, तो फिर आई गेस ये आपका पहला विजिट है पाकिस्तान में, तो अभी तक वैसे एंजॉय आपने क्या क्या किया है? खानों के जरा बताइएगा, क्योंकि हमें भी जब लगता है कभी हम इंडिया जाएं तो हम वहाँ के खाने जरूर ट्राई करेंगे, तो यहाँ के फूड के बारे में एज इंडियन आपकी क्या राय है? यहाँ आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और जो आपकी डेलिकेसीज हैं वो आई थिंक नॉन वेजिटेरियन ही ज्यादा हैं, तो और लोग काफी सुनकर हैरान हुए कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, सरदार हूँ। ज्यादातर जो सिख कम्युनिटी है उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड काफी पसंद किया जाता है, लेकिन मैं काफी अरसे से वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मेरा ख्याल बड़ा रखा गया। अब वहां मैं जब पहले दिन इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गया तो कर्नल गुल रहमान को ये हैरानी हुई जानकर कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर उन्होंने फौरन मेरे लिए फिर कुछ अरेंज किया। अच्छा। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे फिर उन्होंने मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या खाना है, उन्होंने खुद ही जो दाल या मिक्स वेज वगैरह जो उन्होंने मंगाई, तो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। जितना कंफर्टेबल मुझे रख सकते हैं, किसी भी चीज की मेरे को जरूरत है तो वो फौरन उस चीज को तवज्जो देते हैं अगर मेरी कोई जरूरत होती है। तो खाने का तो नहीं, पर मैं फिर भी कहूंगा कि मेजबानी इतनी बेहतरीन है कि मेरा दिल करता है कि मैं बार बार यहाँ आऊँ और भी स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने के लिए। अच्छा, वैसे तो अमन भाई सरहद के उस पार भी इस पार भी जो एक चीज है ना मुश्तरक जो हमें यूनाइट करती है वो है प्यार, मोहब्बत और सरसों का साग। इस पे तो हम करते हैं बात। लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द प्ले नाउ। पाकिस्तान और इंडिया की जो टेनिस है राइवलरी से ज्यादा वो फ्रेंडशिप रही है। यू रिमेंबर एसाम और बोपन्ना की जो जोड़ी थी वो उस टाइम पे न सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बल्कि दुनिया के लिए इतना अच्छा मैसेज था कि दो कंट्रीज जो कि आज राइवल्स हैं बट वो दोनों पेयर बना के खेलते हैं और कितना उन्होंने डोमिनेट किया। आप बताएं पाकिस्तान की टेनिस की क्वालिटी आप जो है वो करते रहे हैं कवर, वो इंडिया के मुकाबले में कैसी है और जो टाइज होने जा रहे हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है भाई? देखिए, डेफिनेटली इंडियन टीम का पलड़ा भारी रहेगा। उसका कारण ये है कि जो इंडियन प्लेयर्स का जो एक्सपोजर है, एटीपी टूर के जिस लेवल पर इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को उतना मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी रैंकिंग अभी काफी नीचे है। आप देखिए जैसे आपके मुजम्मिल मुर्तजा जो हैं वो 1000 की रैंकिंग के भी बाहर हैं, लेकिन इंडिया के जो इस टाइम नंबर 1 सिंगल्स प्लेयर इस टाइम में है रामकुमार रामनाथन, वो लगभग थोड़े साल पहले वो टॉप 100 के काफी नजदीक थे। तो जो फासला है ना वो बहुत बड़ा है।
تو جب تک آپ ایک اچھے لیول پر نہیں کھیلتے ہیں آپ کو اپنے رینکنگ امپروو کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اور پاکستانی پلیئرز کے پاس وہ ایکسپوزر نہیں رہا ہے کیونکہ آپ کے یہاں بہت ٹائم سے ٹیمز نہیں آئی ہیں, اور باہر جا کر کے ٹینس کھیلنا یہ تو انڈیا والوں کے لیے بھی ٹف ہے کیونکہ ٹینس بڑی ایک ایکسپینسو گیم ہے. تو آپ کو اگر رینکنگ پوائنٹس بنانے ہیں اور آپ کے دیش میں وہ والے ٹورنامنٹس ہی نہیں ہیں جن سے رینکنگ پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ باہر جا نہیں سکتے ہیں, تو آپ اپنی رینکنگ امپروو کیسے کریں گے؟ آپ بہتر پلیئر کے ساتھ کھیلیں گے کیسے؟ جب تک آپ اپنے سے بہتر پلیئر کے ساتھ نہیں کھیلیں گے آپ کی گیم امپروو نہیں ہوتی ہے. تو آپ اپنی کمیونٹی ودن پاکستان میں ہی اسلام آباد کھیلیں, پشاور کھیلیں یا لاہور کھیلیں, تو پلیئرز تو وہی ہے نا, لمیٹڈ ہیں, اور ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی ہے جتنی کہ آپ کو باہر اچھے ہٹنگ پارٹنرز مل جائیں گے. یورپین کنٹریز میں جو گیم کا لیول ہے آپ ان کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں, اس لیے آپ کی رینکنگ اچھی نہیں ہوتی ہے. انڈینز کے پاس وہ موقع ہے کیونکہ انڈیا میں ٹورنامنٹ بھی ہیں, حالانکہ کم ہیں پر پھر بھی پاکستان سے زیادہ ہیں. اچھا امن بھائی, یہ دیکھیں, یہ تو آپ نے ایک انڈین ہونے کا ثبوت دے دیا. آپ نے کہا پلڑا بھاری ہے, لیکن بی ویئر جب وہ پاکستان انڈیا سے بھڑتا ہے نا, تو چاہے وہ کرکٹ ہو, پاوے کرکٹ ہوئے, پاوے ٹینس ہوئے, پاوی ہاکی ہوئے, وہ جو نکل کے آتی ہے نا جوش اور جذبہ, پھر آپ دیکھ لیں. پھر ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے دوبارہ انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے تھے, ہم جو ہے ہار گئے اور آپ جیت گئے. لیکن جی پلیز کنٹینیو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلڑا بھاری ہے, پر میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ایک طرفہ میچ ہوگا. میچ اچھا ہوگا کیونکہ میں نے آئسام اور عقیل دونوں کی آنکھوں میں وہ چیز دیکھی ہے کہ وہ اس میچ کو جیتنے کے لیے کتنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میچ ہوم سوئل پر ہو رہا ہے. اور انڈیا کو اگر آپ کو ہرا پاتے ہیں کیونکہ بہترین ٹیم ہے, زیادہ بہتر ٹیم ہے, تو وہ ایک کریڈٹ اور بھی زیادہ ملتا ہے کہ آپ نے انڈیا کو ہرایا ہے. اور انڈیا اور پاکستان کے ٹینس کے لیے وہ اور بھی زیادہ بڑی بات ہو جائے گی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرفہ میچ ہوگا, فائٹ ہوگی, کیونکہ آئسام اور عقیل دونوں ہی بہت فائٹر پلیئرز ہیں, میں نے ان کو دیکھا کھیلتے ہوئے. چلے لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن امن ہمیں ایک چیز اور بتائیے گا, ظاہر آپ اسپورٹ جرنلسٹ ہیں, آپ پورے ایک طریقے سے اوپینین بھی بلڈ کرتے ہیں لوگوں کی, آپ نہ صرف کرکٹ کی بات کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹ کی, دوستانہ ماحول کی بھی, آپ یو آر میسنجر ان اے وے. تو یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں اب ٹینس کے علاوہ دیگر کھیل بھی ہونے چاہیے, بیکاز جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو پھر نیوٹرل وینیو پہ بڑا ڈے کیا جاتا ہے, بھارت بڑے تحفظات ریزرویشنز اپنی شو کرتا ہے. آپ کے خیال میں ہونے چاہیے زیادہ پاکستان انڈیا کے درمیان اور کھیل بھی ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. اور آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا پر کبڈی کے پلیئرز پاکستان میں بہت آتے رہتے ہیں, کوئی میچز ہوں, اور انڈیا کے پلیئر بھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں. جونیئر پلیئر بھی میں نے دیکھا ہے کھیلنے کے لیے آئے ہیں. ایون تھوڑے دن پہلے 2019 کووڈ سے پہلے ایک ایشین ریسلنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی, وہاں پر پاکستان کے ریسلرز بھی آئے تھے, تو ان سے بھی بات ہوئی تھی. تو باقی کھیلوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا شاید دقت نہیں ہوتی ہے, لیکن کرکٹ کیونکہ ہمارے دونوں ہی کنٹریز میں ایک پرائم سپورٹ ہے اور زیادہ فوکس زیادہ رہتا ہے, زیادہ پاپولر ہے, اور باقی گیمیں تو پاپولیرٹی میں ان کے نزدیک بھی نہیں آتی ہیں, اور ریزلٹس بھی اچھے ہیں. انڈیا ورلڈ چیمپئن رہا ہے, پاکستان ورلڈ چیمپئن رہا ہے, اور ایشین لیول پر دونوں بہت اچھی ٹیمیں ہیں. اسی لیے تو فوکس ہونے کی وجہ سے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ بھی ہو, دونوں جو لوگ ہیں دونوں طرف کے وہ بھی قریب آئیں. اور کیا ہی اچھی بات ہے, اب اسے کوئنسیڈنس کہیں یا کچھ بھی کہیں, تسی بھی گلابی پگ جو ہے پائی ہے تے اسی بھی جو ہے گلابی ٹائی پائی ہے, تو کیڑی خوبصورت گل ہو گئی ہے. بھائی چارہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہو گیا ہے. دعا تو یہی ہے کہ جی پاکستان اور بھارت کی دوستی بھی ہے وہ ایسی اچھی ہو جائے, گلابی شلابی ہو جائے. ہم آپ کی طرف آئیں, آپ ہماری طرف آئیں, انجوائے کریں, آپ بریانی انجوائے کریں اور ہم ادھر آ کے دلی کے کباب انجوائے کریں. بہت شکریہ, بہت زبردست, بہت مزہ آیا, سواد آ گیا جی بات کر کے. امن پریت سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آپ نے دیکھا صدف کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے, لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سیاست جو ہے نا, ہاں, اور اس میں سے آپ نے دیکھا کہ باقی سپورٹس کے تو آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ کرکٹ کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں, تو جب بھی کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ کہتے ہیں ارے نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے. باقی چیزوں میں حب الوطنی نہیں ہے, کرکٹ میں حب الوطنی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اب ہم 2024 میں تو اب یہ جو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں, انہیں ختم کر دینا چاہیے. تو یہ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور جب دیگر کھیل ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ کرکٹ. لیکن وہی بات کہ پھر سیاست بھی تو چمکانی ہے, اور وہاں پہ تو ووٹ اکثر میں پڑتا بھی اسی بات پہ پڑتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جی امید ہی کر سکتے ہیں ہم کہ آگے کیا معاملات رہتے ہیں. خیر, اب آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ دیگر معاملات بھی ہیں ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے, وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. اور وہ کچھ معاملات اس طرح ہیں اڈیالہ جیل کے حوالے سے, جہاں پہ گزشتہ روز بھی کافی گہما گہمی رہی ہے, اور آج بھی وہاں پہ کچھ اہم سماعتیں ہیں. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف نکاح کیس کی سماعت, اور ایسے میں سول جج اسلام
آباد قدرت اللہ اڈیالہ جیل جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. بڑی اہم سماعت ہے ایک اور. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف نکاح کیس کی یہ سماعت ہے. اور راولپنڈی میں سول جج اسلام آباد قدرت اللہ اڈیالہ جیل بھی پہنچ چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب اس حوالے سے جی کیس کا فیصلہ کل ہی کہا جا رہا تھا کہ آ جائے گا, آج کہا جا رہا ہے کہ آج آ جائے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آج یہ کتنی طویل سماعت ہوتی ہے. کل تقریباً 10:30-11 گھنٹے کی یہ سماعت ہوئی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور ایک اور چیز ہے جو کہ ایسی کی تیسی ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایسی ہے کہ کراچی کی عمارتیں اور عمارتوں میں لگنے والی آگ. ابھی ہم آر جے مال کو ہی رو رہے تھے اور ارشی مال کو رو رہے تھے. تو ایک اور جگہ پہ جی جناب علی ایک واقعہ پیش آ گیا ہے. کراچی کا علاقہ میں جنا روڈ, یہاں پہ جوبلی سینٹر کے بیسمنٹ میں دکانوں میں آگ لگ گئی ہے. ریسکیو کا عملہ وہاں پہ موجود ہے, آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیٹیلز بھی لے لیتے ہیں. صدف نذیر شاہ ہمارے ساتھ. نذیر شاہ سے پوچھتے ہیں. نذیر, یہ 2 دکانیں بتائی جا رہی ہیں جن میں آگ لگی ہے, تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ روڈ جوبلی سینٹر کے باہر موجود ہوں, جہاں آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر بیسمنٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی, جس پر 4 سے زیادہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ریسکیو 1122 کی ٹیم یہاں پہنچی ہے. ہم ان سے بات کریں گے. افتخار صاحب, یہ بتائیے گا اندر کیا پوزیشن ہے اور آگ کس میں لگی ہوئی ہے؟ یہاں پہنچے تو کنڈیشن یہ ہے کہ 2 دکانوں میں آگ لگی ہے, دونوں دکان گارمنٹس کے. ہمارے لڑکے فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. ابھی قبل از وقت ہوگا آپ کو کچھ بتانا جب تک یہ معاملات پورے نہیں ہو جاتے. آگ لگی ہوئی ہے یا ابھی کنٹرول؟ لگی ہوئی ہے 2 دکانوں میں. کوئی مزید پھیلنے کا خدشہ ہے؟ اور اوپر جو رہائشی بھی ہیں ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش؟ فی الحال جو ہے ہم نے کنٹرول کر لی ہے, ایک دکان سے کنٹرول کر لی ہے, دوسرے دکان میں چل رہی ہے. جب تک کنٹرول نہیں ہو جاتی تب تک ہم آپ کو کچھ نہیں ایسا بتا رہے. بالکل دیکھیں, یہاں نیچے بیسمنٹ میں 2 دکانیں جس میں آگ لگی تھی, جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایک دکان پر لگی ہوئی آگ پر تو کنٹرول کر لیا گیا ہے, دوسرے پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے 3 دروازے, ایک اس طرف, دوسرا اور تیسرا اس جانب. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رینجرز اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے. یہ رہائشی عمارت ہے جس میں نیچے دکانیں بھی ہیں, اور فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد کوشش کی جائے گی کہ آگ پر قابو پانے کے بعد اسے مکمل طور پر کولنگ کر دیا جائے. یہ سال جب سے شروع ہوا ہے تو یہ کراچی میں جو اس طرح کے اور ملک کے دیگر شہروں میں ہو رہے ہیں واقعات, یہ بڑے کنسرننگ ہے. اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کمیٹی بن گئی جی, اب اس کی رپورٹ آئے گی. ان رپورٹ کے آنے کے بعد ایکشن کچھ نہیں ہوتا ہے, تو یہ بڑا ہمیں اس وقت کنسرننگ لگتا ہے. اسی پہ پھر شاعر کہتا ہے, کراچی تیری قسمت پہ رونا آیا. ہم پتہ نہیں کب تک روتے رہیں گے, لیکن ہم آپ کو بالکل بھی نہیں رلائیں گے, کیونکہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں موسم کی بات کرتے ہیں تو سب کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, کیونکہ گرمی نہیں ہے, سردی کا موسم ہے, اور سردی میں اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں خاص طور پہ. اور مری کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ سلسلہ کچھ دن جاری رہے گا. پہاڑی علاقے تو جی کہتے ہیں نا, جو ہم خاص ورڈ یوز کرتے ہیں ہمیشہ سے نیوز میں, وہ ہوتا ہے جی سفید چادر اوڑھ لی, روئی کے گالے. تو خوبصورت منظر ہے. اور بارش کا اور موسم کا حال بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک اور تگڑا سسٹم آنے والا ہے, جس کی وجہ سے آئندہ 3 روز تک جو پہاڑی اور بالائی علاقے ہیں وہاں پر برف باری ہوگی اور بادل بھی برسیں گے. ہم یا تو بات کر لیں یا پھر یہ مناظر دیکھ لیں. ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب یہ اس طریقے کے مناظر چلتے ہیں. یہ دیر کے مناظر ہیں, اس کے بعد ہم سوات کے ابھی آپ کو مناظر دکھائیں گے. یہ وادی تیرا ہے ضلع خیبر کا, کتنا خوبصورت ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں صدف, پتہ نہیں لوگ کیوں جاتے ہیں باہر گھومنے پھرنے, پتہ نہیں کہاں سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ زیادہ پیسہ ہے چلیں, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن اب ٹکٹ بہت مہنگے ہیں. خیر ٹکٹ تو ڈومیسٹک بھی بہت مہنگے ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل, اگر آپ کو سستے میں سوئٹزرلینڈ جانا ہے تو آپ سوئٹزرلینڈ نہ جائیں, آپ یہاں چلے جائیں, آپ کشمیر چلے جائیں, آپ سوات چلے جائیں, آپ بلتستان چلے جائیں, آپ گلگت چلے جائیں, تیمرگرہ چلے جائیں. اتنی زبردست اور خوبصورت قسم کی جو ہے یہاں پہ برف باری ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے جی ملکہ کوہستان میں برف باری انجوائے کرنے کے لیے سیاح تو آ گئے ہیں, لیکن راستے بدھ کی رات سے بند ہو گئے تھے, جس کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے یہ راستے کھلوائے ہیں. اب کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں بھی آج جیسا کہ ہم بتا رہے تھے بارش کیا اسے رمجھم کہیں تو غلط نہیں ہوگا, یہ بس اتنی ہلکی پھلکی بارش ہمارے لیے ٹھیک ہے, ہم اس پہ ہی خوش جاتے ہیں. اچھی بات ہے, زیادہ نہ ہو, کیونکہ زیادہ بارش آتا ہے, پانی آتا ہے, نالا ابل جاتا ہے, گھروں میں آ جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ پھر لیکن ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہی بارش ہو جائے. تو کیا سردار سرفراز صاحب سے نہ پوچھ لیں ہم؟ شور چیف میٹرولوجسٹ جی سردار سرفراز صاحب,
हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सरदार साहब कैसे हैं आप? बल्कि डॉक्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। जरा बताएं, आज ये कराची में बड़ी रिमझिम लगी, कब तक ये सिलसिला रहेगा? ये आरजी साइड सिलसिला था जो आज सुबह, आज के दिन के लिए जो कह रहे हैं कि सुबह ब्रीफ शावर्स हुए कहीं पर, और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं जैसे आपने कहा हल्की सी बारिश हुई, और अभी दिन में भी बेशतर दिन के औकात में वही पार्टी क्लाउडी मौसम रहेगा, लेकिन शाम में या रात में फिर इस तरह से हल्की बारिश का इम्कान होगा। अलबत्ता कल शाम में या कल रात यानी 3 तारीख की शाम या फिर 3 और 4 के दरमियानी रात होगी, उसमें निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है, गरज चमक के साथ इम्कान है। इसलिए कि जो एक्चुअल वेदर सिस्टम है वो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से आगे बादल बढ़ेंगे, और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं गवादर और उससे इस तरफ पश्चिमी और बारा, वहाँ पर खासा तेज स्पेल मुतवक्की है। उसके साथ साथ केस डिस्ट्रिक्ट में तुरबत और मजदूर का इलाका है, वहाँ पर भी, और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बड़ी अच्छी बारिश है, और पहाड़ों पर वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है ज़ियारत, चमन और जोक वगैरह, उधर अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्की है स्पेल के नतीजे में। फिर यही जो पूरी वेव है ये फैलते फैलते मिडल और अपर सिंध से होती हुई उधर पंजाब की तरफ निकलेगी। पंजाब के भी बेशतर इलाकों में कहीं पर दरमियानी, कहीं पर हल्की, और किसी खासकर शुमाली इलाका जहाँ जो है पंजाब के शुमाली इलाके और दूसरे KP और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उन तमाम एरियाज में अच्छी बारिश मुतवक्की है। ये स्पेल 5 फरवरी तक चलेगा, और इसके साथ साथ ज़ाहिर बर्फबारी भी मुतवक्की है बेशतर जगहों में। और सिंध के दूसरे जगह उसकी शहरों की हम बात करें तो हैदराबाद में भी अच्छी बारिश मुतवक्की, खास में हैदराबाद में, उसके ऊपर दादू, सांगड़, लाड़काना, सक्कर, जैकोबाद, इन तमाम अजला में एक्सपेक्टेड है स्पेल के नतीजे में कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी, और खासकर जो अपर सिंध है, जैकोबाद, लाड़काना, सक्कर वगैरह, वहाँ निस्बतन तेज स्पेल भी हो सकता है गरज चमक के साथ। अच्छा सरदार साहब, ये तो आपने 5 तारीख तक तो बात बता दी, थोड़ा सा डेट और आगे बढ़ाएं, थोड़ा 8 फरवरी तक जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो सियासी रहनुमा उन्होंने कहा कि जी लोग कैसे निकलेंगे, इतनी बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही हैं। तो 8 फरवरी या फिर उसके इर्द गिर्द जो हमारे शुमाली इलाके हैं या फिर जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहां पे कैसा मौसम रहने वाला है? क्या बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी, लोग निकल नहीं पाएंगे, या फिर क्या सिचुएशन रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा बर्फबारी भी इतनी नहीं हुई। देखिए आपके जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है ना सवात के इलाका, जो कलाम और मालूम जबा, मैक्सिमम बर्फबारी वही हुई है, 9, 10 इंच इस तरह से रिपोर्ट हुई है। और इसी तरह से मरी की तरफ भी 1-2 दिन, मतलब कल या परसों पिछले जो 2 दिन में अच्छी बर्फबारी। लेकिन लकीली ये स्पेल जो है 5 तारीख को सबसाइड कर जाएगा, 5 फरवरी के ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक चलेगा। उसके बाद तो ज्यादा इम्कान ये है कि पूरे मुल्क में ड्राई वेदर होगा, धूप निकली हुई होगी उम्मीद है, और हाँ हल्के बादल हो सकते हैं कहीं, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट बारिश या बर्फबारी नहीं होगी। फिर ये 5 से लेकर आगे मिड ऑफ फरवरी तक, 15-16 फरवरी तक कोई खास स्पेल नहीं है। यानी लोग आराम से अपने अपने इलाकों में जाके जी वोट भी कास्ट कर सकेंगे। अभी तक तो यही हमें मौसम बता रहा है। थैंक यू सो मच सरफराज साहब। और मौसम का हाल हमने आपको बता दिया, जरूरी है मौसम का हाल जानना भी, क्योंकि लोगों के मिजाज जी मौसम के हाल की तरह बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज का हम ब्रेक पे जाने से पहले इंतबा लोगों को जरूर करते जाएं कि आप जरूर एंजॉय करें, बाहर निकलें, मरी जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन प्लीज वहां की ट्रैवल एडवाइजरी और वहां की जो वेदर एडवाइजरी है उसको प्लीज देख के जाएं, एहतियाती तदाबीर साथ करके जाएं, क्योंकि जो मरी में वाकया हुआ था अल्लाह ना करे वो दोबारा कभी रिपीट हो। एंजॉय करें जिम्मेदारी के साथ, और ब्रेक ले लें हम। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उस वक्त हम आपको मौसम का हाल बता रहे थे। अब हम आपको जी मौसम से ही और पूरी इन्वायरमेंट से जुड़ी बात करते हैं। वो ये है कि जो जमीन है उसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं ज्यादा गर्मी का स्पेल ज्यादा है। इस बार भी आप देखिए सर्दी का स्पेल का हमें गर्मी ज्यादा, तो ओवर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा हो रहा है। तो मौसमी तब्दीलियों ने जहां हमारी जिंदगी के बहुत सारे शोबे मुतासिर किए, वहां पर असल जो एक चीज है जो ज्यादा मुतासिर हो रही है वो है काश्तकारी का सिलसिला। तो किसानों को पानी की एक तो किल्लत का सामना है, ऐसे में जो जेर जमीन पानी है वो कम होने से ट्यूबवेल्स खुश्क हो रहे हैं, फिर दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ज्यादा धूप है, ज्यादा तपती हुई धूप महसूस हो रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में टनल फार्मिंग सबसे बेहतर और मौसर तरीका है। अब ये टनल फार्मिंग क्या है, दुनिया में कहाँ हो रही है, कितनी मौसर है, और पाकिस्तान में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसको लेके गुफ्तगू करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज साहब।
प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आपको बाखबर सर में खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे सर, खैरियत से होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सर आपसे, ये सर बताइएगा ये टनल फार्मिंग क्या है, पाकिस्तान में कितनी सक्सेसफुल है, दुनिया में कहाँ कहाँ हो रही है? जी वालेकुम सलाम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। तो इस टाइम आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। तो टनल फार्मिंग करते क्यों हैं? क्योंकि हमें आउट ऑफ द सीजन भी मुख्तलिफ क्रॉप्स की ज़रूरत होती है। जैसे देखें, पहले के वक्त टमाटर, खीरा हो और चिलीज हो, ये मुख्तलिफ क्रॉप साल के चंद मखसूस मंथ्स में मिला करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह राउंड द ईयर हमें ये सारी क्रॉप्स मिलती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है, मुख्तलिफ एरियाज में सारा साल मुख्तलिफ फसलें जो है वो काश्त की जा रही होती है। लेकिन स्पेशल टर्न फार्मिंग में एक वाकई इनकलाब आया कि राउंड द ईयर हमें सारी क्रॉप्स मिलनी शुरू हो गई। इसमें ज़्यादातर आप देख लें जो गर्मियों की क्रॉप्स थी वो सर्दियों में लगाई जाती हैं। इस तरह वो जो ओपन में लेट क्रॉप मिलती थी हमें, वो जल्दी मिलना शुरू हो जाती है। टनल की बेसिकली 3 टाइप्स है पाकिस्तान में जो फार्मर्स कर रहे हैं, जिसमें हाई टनल है, वॉक इन टनल है और लो टनल है। ये डिपेंड करता है कि एक फार्मर कितना इन्वेस्ट कर सकता है। जो ज्यादा अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर हाई टनल की तरफ जाते हैं, उससे उनको ज्यादा बेहतर क्रॉप मिलती है। और जो कम अफोर्ड करते हैं वो ज्यादातर वॉक इन टनल पे, और जो छोटा ग्रोवर है वो फिर लो टनल को प्रेफर करता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में कौन सा, आपने कहा कि इसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, वो यूज हो रहा है और अभी हमारी जरूरियात इस हिसाब से पूरी हो रही है, हमें इसमें अभी काम करना है? जी, इसमें टनल फार्मिंग के हवाले से आप देखें कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज्यादा एरिया जो है ना हमारा अंडर कल्टीवेशन वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली ट्रैवल लाहौर की तरफ चले जाएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं, किसी साइड पे भी, तो बहुत ज्यादा एरिया जो है अब अंडर टनल आ चुका है। क्योंकि फार्मर को आम जो क्रॉप्स ओपन फील्ड में ले रहे थे उसमें इतनी अच्छी यील्ड और रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो इस साइड पे शुरू की थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो रिटर्न बहुत ज्यादा है। इसलिए जो फार्मर कम्युनिटी हमारी इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, टनल फार्मिंग पे आ रही है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा और देखने वालों को भी कि ये टनल फार्मिंग और ये जो ग्रीन हाउस वाली होती थी, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों चीजें सेम है? एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये कि सॉरी मैं आपकी जी बात नहीं समझा। टनल फार्मिंग किससे आप कंपेयर कर रहे हैं? टनल फार्मिंग और ये जो हम ग्रीन हाउस वाली जो चीज करते थे, जिसमें अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो इन दोनों में क्या फर्क है? और दूसरा ये बताइएगा कि जो इसका एक यूएसपी है टनल फार्मिंग का, वो कम पानी के साथ ज्यादा काश्तकारी, तो पौधों को तो पानी चाहिए होता है, तो कम पानी के साथ कैसे होती है इसमें? जी, बेसिकली देखिए, जो टनल फार्मिंग है इसका जो मेन एडवांटेज है ना, वाटर सेविंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि ओपन फील्ड्स में तो हमें फ्लड इरिगेशन करनी पड़ती है, पानी ज्यादा देना पड़ता है, और टनल फार्मिंग में आप जो भी पानी देते हैं, क्योंकि पौधा ऊपर से पूरा कवर्ड होता है, तो जो आपके एवापोट्रांसपिरेशनल लॉसेस थे वो बहुत कम हो जाते हैं। पानी उसके अंदर ही रहता है और वो जो है रीयूज होता रहता है, इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। और जहां तक आपने बात की कंपैरिजन की ग्रीन हाउस और दूसरा टनल को, ग्रीन हाउस में जो है ज्यादातर वो उसमें थोड़ी ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है। टनल फार्मिंग में हम ज्यादातर विंटर के जो है ना क्रॉप्स, यानी फ्रॉस्ट से बचाने के लिए हम टनल को यूज करते हैं, जबकि ग्रीन हाउस जो है वो विंटर में भी उतना ही इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन इसके अलावा समर क्रॉप्स जो रहती हैं आप उनमें उसमें कूलिंग पैड्स वगैरह लगा के उसको बेहतर तरीके से दूसरी क्रॉप्स को भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इस हवाले से मिसाल दी जाती है चाइना की कि उन्होंने जी इस टनल फार्मिंग से जो मकामी जरूरत है उसको भी पूरा किया है, साथ ही जो ज़र मुबादला है वो भी वो कमा रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त ज़र मुबादला का जो सेक्टर है, ये कितना शेयर हमारी इकोनॉमी में दे रहा है ये टनल फार्मिंग? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी चाइना की, और दुनिया की जो एडवांस कंट्रीज हैं वो ज्यादातर जो है इसी टनल फार्मिंग से ही जो है अपनी मुल्की नीड भी पूरी कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम टनल फार्मिंग में ना अभी बहुत सारे इश्यूज आने वाले दिनों में, जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में लार्ज स्केल पे जो है ये टनल फार्मिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें ना डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। अभी तक हमारा फार्मर जो है वो सिर्फ वेजिटेबल्स ही ग्रो कर रहा है, और वेजिटेबल की भी चंद किस्में हैं, जबकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगी तो फ्यूचर में मसाइल आएंगे। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आप ये देख लें कि पिछले 3-4 साल में
جو میز کی کراپ ہے مکئی اس کی کاشت پاکستان میں بہت زیادہ بڑھی ہے اور اس سال اس کا ریٹ جو ہے نا بہت کم ہو گیا آن دی بیسس آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو یہاں پہ کیونکہ ہم سارے بھیڑ چال چلتے ہیں جس چیز کی بہتر پرائس مل رہی ہے سارے اسی کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ٹرنل فارمنگ میں بھی ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری فلوریکلچر کی کراپس ہیں اسپیشلی جو کٹ فلاورس ہیں بلبس کراپس ہیں فولیج کراپس ہیں وہ اس میں گرو کر کے تو اس سے بہت زیادہ ارننگ کی جا سکتی ہے. میں نے اسپیشلی بیجنگ میں ایک پلانٹ فیکٹری ٹیکنالوجی پہ میں نے 1 month ٹریننگ بھی کی اور میں نے دیکھا بیجنگ میں بیسیکلی سردیوں میں ٹیمپریچر -10 تک چلا جاتا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کی پاپولیشن 4 کروڑ کے قریب ہے. وہ پلانٹ فیکٹری ٹیکنالوجی سے اسی طرح کے گرین ہاؤسز سے وہ جو ہے وہ زیادہ تر لیفی ویجیٹیبلس گرو کرتے ہیں جس کی نارملی 40 to 50 days کی کراپ ہوتی ہے اور ملٹی لیئرز میں یعنی 1 ایکڑ سے 8 ایکڑ کے برابر اس کو لیئرنگ کر کے تو بنا لیتے ہیں اور اس سے بہت سارا ییلڈ لے کے اور اپنی جو فوڈ کی نیڈ ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں مسائل آ رہے ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں جو اوپن کراپس ہیں اس سے بہتر ریزلٹس نہ لے سکیں. الٹیمیٹلی ہمیں انہی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے کے الٹیمیٹلی انہی ٹیکنالوجیز کی جانب جانا ہوگا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ہمارے سے موجود تھے سراب عامر صاحب اور بہت شکریہ ہمیں بتانے کا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے. تو بڑا ضروری ہے آئیڈینٹیفائی کیا اور اب ہم کر رہے ہیں. اب لیٹس سی کہ یہ اور مزید کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے. اچھا صدف عام طور پہ جو ہماری پھپھو ہیں وہ جو ہمیں جب کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں لیکن چلیں دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اکثر آپ نے سنا تو ہوگا نا جب وہ ترقی کرتے کسی کو دیکھتی تو وہ ان کا جملہ کیا ہوتا ہے بہت ہواؤں میں اڑ رہا ہو بہت ہواؤں میں اڑ رہا ہو تھوڑا زمین پہ آ جاؤ. لیکن ہم آپ کو زمین پہ اب یہ محاورہ نہیں رہا اب یہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے. ہم آپ کو زمین پہ نہیں لے کے آئیں گے ہم آپ کو سیدھا ہواؤں میں لے کے جائیں گے. اور یہ ہو کہاں رہا ہے یہ ہو رہا ہے کراچی میں ایڈونچر سپورٹس جو کہ اگر آپ لور ہیں تو پلیز جلدی یہاں پہ پہنچیں اور اس پاورڈ موٹر گلائڈر پہ بیٹھیں اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ساحل پر ہوں اور وہاں پہ جب آپ ہوا میں اڑیں سمندر کا نظارہ کریں تو آپ کو کراچی جو اتنا بڑا ہے نا وہ اتنا بڑا دکھائی دے گا. آپ نے کیا میں کر چکی ہوں لیکن یہاں نہیں کہیں اور میں نے کیا ہے یہیں پہ. تو اب جب میں نے کر لیا یہ بھی کر چکی ہیں تو پھر آپ دبئی میں بھی دیکھ لیں آپ بھی دیکھ لیں آپ کو کراچی بھی 2 لگے گا باس. تصور کریں کہ آپ کراچی کے سمندر کا خوبصورت فضائی نظارہ پنچھیوں کی طرح کر رہے ہیں. آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کیا ایسا ممکن ہے؟ تو بالکل ایسا ممکن ہو چکا ہے. کراچی میں ایک ایسی ہی ایڈونچر ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے. تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے کراچی میں موٹر پیراگلائیڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ساحل کا رخ کر لیا ہے. سمندر کا ویو اتنا اچھا لگتا ہے اوپر جا کے آپ نیچے دیکھو سب سے پہلے یہ آپ اپنا خوف مار دو اس سے. میں تو بہت ڈری ہوئی تھی نا مگر یہ ہے کہ میں تو ابھی دوبارہ دل چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ چلی جاؤں. پاکستان بھر میں بھی ہم ٹورزم کا پوٹینشیل بیسکلی ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اور نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جائیں پارٹیسپیٹ کریں پروڈیوسنگ گڈ پائلٹس گڈ فلائنگ ایکٹیویٹی. من چلے نوجوان سورج کے غروب ہونے کا نظارہ بلندیوں سے دیکھ سکتے ہیں. کراچی کے ساحل پر شروع ہونے والا یہ گلائیڈنگ ایڈونچر شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کراچی والے اب نہ صرف آسمان کی بلندیوں کو چھو سکیں گے بلکہ سمندر کے خوبصورت نظارے سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ ARY نیوز کراچی. And I'm quite surprised فیصل کہ یہاں پہ کافی اولڈر جو کپل ہے وہ بھی موجود تھا اور وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے کہ بھائی ہم دوبارہ سے اس ایڈونچر کو دیکھیں گے اور کریں گے. تو جو جانا چاہتا ہے وہ جائے اور جو تھوڑا سا ڈرپوک ہے وہ ایسے کاغذ کا جہاز بنائے اس میں اپنی فکریں ڈالے اور اس کو یوں کر کے اڑا دے. ہم بریک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں فیصل میرے ساتھ ہیں صدف. اور پاکستانیوں کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے صدف وہ یہ کہ کوئی بھی ریکارڈ ہو نا وہ ہم بناتے توڑتے رہتے ہیں. چاہے وہ انڈے سب سے کم وقت میں انڈے توڑنے کا ریکارڈ ہو سب سے زیادہ اخروٹ پھوڑنے کا ریکارڈ ہو توڑ پھوڑ والے ریکارڈ جو ہیں وہ ہم بہت یہ والا توڑ پھوڑ والا یہ کیا ہے یہ جی ایک بڑی معروف اور مشہور سنگر ہے ان کا نام ہے ٹیلر سوئفٹ اور ان کا ایک فین بیس ہے یعنی ان کی پوری ایک کہتے ہیں نا فوج ہے فینس کمیونٹی جنہیں سوئفٹی کہا جاتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ یس. تو انہیں سوئفٹی میں یہ شامل ہے اور انہوں نے ریکارڈ کیا بنایا. سوچیں آپ کوئی سنگر ہو جس کو
گانے لکھتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے سالوں ہو گئے ہوں, پورا ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو گیا ہو, ان کے کتنے گانے ہوں گے؟ ان کو آپ ان کے گانے کی کوئی بھی لائن بتائیں, یہ آپ کو گانا یوں ود ان اے منٹ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. اب انہوں نے ریکارڈ کیا بنایا, انہوں نے بھی ریکارڈ یہ بنایا ہے کہ بہاولپور کے 20 سالہ بلال ہیں, بلال الیاس, انہوں نے امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے گانوں کو شناخت کرنے کا عالمی ریکارڈ بنایا ہے اور 1 منٹ میں امریکی گلوکارہ کے 34 گانوں کو پہچانا. ان کو صرف سنگل لائن بتائی جاتی تھی اور اپنا نام انہوں نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا ہے. اس سے پہلے یہ برطانوی شہری کے پاس ریکارڈ تھا جنہوں نے آئی گیس 27 گانے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ود ان اے منٹ, اور انہوں نے جو ہے وہ 34 گانے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. بہت بڑے فین ہیں ٹیلر سوئفٹ کے. ہاں, اتنے بڑے فین ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلال, اب ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بلال السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ, اور بائی دا لکس آف اٹ آپ تو بہت بڑے فین لگتے ہیں ٹیلر سوئفٹ کے. سر کب سے سن رہے ہیں آپ ٹیلر سوئفٹ کو؟ گڈ مارننگ. اور میں ٹیلر سوئفٹ کو تقریباً 13 سال سے سنتا آ رہا ہوں. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی 13 سال پہلے؟ نہیں میں کہا میں جب 13 سال کا تھا نا تو تب سے سنتا ہوں. اوکے, 13 سال سے آپ ٹیلر سوئفٹ کو. صدف یہ کل والی بات ہو گئی, کل بھی ایک 13 سال کی بچی تھی اور ہم نے آپس میں سوال کیا تھا 13 سال میں ہم کیا کر رہے تھے. اور 13 سال کا ہنسا جی وہ ٹیلر سوئفٹ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. مائی رائٹ بلال؟ آپ تو سوئفٹی ہیں نا, آپ کو پتا ہوگا 13 نمبر بیکاز ان کی برتھ ڈے ہے. آل رائٹ, اور میرے خیال سے آپ بھی سوئفٹی ہیں. ہاں میں سوئفٹی نہیں بٹ مجھے ان کے سانگز پسند ہیں, لیکن میں بلال کی طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی. تو بلال آپ نے پہلے بھی ریکارڈ بنائے ہیں جس میں جسٹن بیبر کے گانے بھی پہچاننے کا تھا, تو پھر آپ تو بڑے فین معلوم ہوتے ہیں خاص طور پہ انگلش سانگز کے جو سنگر ہیں, سانگ رائٹرز ہیں ان کے. جی میں دونوں کا ہی فین ہوں, جسٹن بیبر کا کہہ لیں اور ٹیلر سوئفٹ کا کہہ لیں. اور لکیلی گینیس ورلڈ ریکارڈ صرف ان 2 سنگرز کو اپروو کرتے ہیں ان کے ریکارڈ توڑنے کے لیے, تو میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور دونوں کے ریکارڈ توڑ دیا. اچھا بلال, یہ کمپٹیشن ہوتا کیسے ہے, کس بیس پہ جج کیا جاتا ہے, پروسیس ہوتا کیسے؟ آپ کو ایک لائن سنائی جاتی ہے پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ذرا اس پہ ہمیں بتائیں. جی تو گینیس ورلڈ ریکارڈ 2 وٹنسز کو اپروو کرتے ہیں جو کہ لیرکس ریڈ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کریکٹ ہیں کہ نہیں, اور 2 ٹائم کیپرز ہوتے ہیں جو ایگزیکٹ 1 منٹ کا فریم ٹائم جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں. تو اس 1 منٹ جی کنٹینیو کیجیے. تو بس وہ اس 1 منٹ میں جو ہے نا جیسے ٹائم کیپر اسٹارٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے وٹنسز لیرکس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ رینڈمائزڈ ہو چکے ہوتے ہیں پہلے نا ایک ٹول سے. پھر ان رینڈمائز لسٹ میں سے نا وہ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے میں پہچانتا جاتا ہوں تو وہ نیکسٹ پہ آتے جاتے ہیں, اور اینڈ میں جو ہے نا جو دوسرا وٹنس ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ نا بھائی کتنے کریکٹ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. تو پھر اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب آپ نے ان کے 1 منٹ میں اتنے گانے آئیڈینٹیفائی کر لیے, کچھ ان سے بات ہو سکے گی آن لائن, کوئی میٹنگ, کوئی فین میٹ اپ ہوگا؟ امید تو ہے. بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پہ ٹیلر سوئفٹ کو ٹیگ کر رہے ہیں اور ان کو ڈی ایمز کر رہے ہیں, ETC کر رہے ہیں کہ کیا نام ہے آپ جو اتنا بڑا فین ہے آپ کا, اس نے گینیس ورلڈ ریکارڈ توڑا, وہ سرٹیفائڈ سوئفٹی بن چکا ہے, تو آپ لازمی ان سے ملیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا بلال, یہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ اس طرح کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کی چیز ہے نا زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. سر میں پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز گینیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں. میں نے سب سے پہلا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا, پھر دوسرا ٹیم کے ساتھ بنایا, اس طرح سے. تو مجھے جو ہے نا ریسرچ کرنے کی ویسے عادت ہے گینیس ورلڈ ریکارڈز پہ کہ کون سے ریکارڈز ہوتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا جب میں نے پہلا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تو میں نے سوچا کہ مجھے جو اپنے سنگرز پسند ہیں جسٹن بیبر, ٹیلر سوئفٹ, تو ان کے اوپر بھی تو کوئی ورلڈ ریکارڈ اس طرح کچھ ہوگا. تو جب میں نے ریسرچ اسٹارٹ کی تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو ریکارڈس بھی ہیں تو یہ توڑنے چاہیے. تو یہ جو ریکارڈ بنتے ہیں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام, یہ بس یہیں تک بات رہتی ہے, اس کا کوئی ریوارڈ بھی ہوتا ہے فائنینشلی؟ اس کا نہیں, اگر آپ کے فائنینشلی تو کوئی ایوارڈ نہیں ہے, نہ گینیس ورلڈ ریکارڈ دیتے ہیں, نہ گورنمنٹ دیتی ہے, نہ اس طرح سے کچھ نہیں ہے. بس یہ ایک اچیومنٹ ہے اور اپریشیشن جو ملتی ہے انٹرنیٹ سے, تو وہی ہے.
चलें, जबरदस्त बिलाल, थैंक यू सो मच। और होपफुली आप फ्यूचर में भी तरह के रिकॉर्ड बनाएं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। आप 34 क्या उनके 50 गाने भी हैं, तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर लें। तो ये स्विफ्टी है भाई, बड़े क्रेजी फैन है ये। अगेन शायर बार बार बीच में आता है। शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अभी एक हमने आपको रिकॉर्ड होल्डर का बताया, लेकिन एक और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की शनाख्त और पाकिस्तान की वाहवाही कराने वाली बहुत ही मासूम और बहुत ही टैलेंटेड, इस बात का जरूर अफसोस रहेगा कि वो ज्यादा देर तक पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकी। दुनिया ज्यादा देर तक उनके टैलेंट को जो है वो एंजॉय नहीं कर सका। अरफा करीम रंधावा की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कम उम्र IT एक्सपर्ट अरफा करीम रंधावा। हैप्पी बर्थडे अरफा, आज अरफा की सालगिरह है और हम सबको पता है कि वो कितनी मल्टी टैलेंटेड थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया और ये करते साथ ही उन्होंने IT की दुनिया में जो है एक तहलका मचा दिया। तस्वीरें बोलती हैं, हम क्या बोलें। 2 फरवरी 1995 को वो फैसलाबाद में पैदा हुई और उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया, कई इनामात उन्होंने हासिल किए और जब वो उन्होंने ये सब कारनामा सरअंजाम दे दिया तो उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको रिकग्नाइज किया और रिकग्नाइज करने के बाद उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान का हुस्न कारकर्दगी का सदारती अवार्ड जो है उनको मिला। बिल गेट्स उनके बड़े मोतरफ थे, बड़े उनके फैन थे और बड़े उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की। फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, उनके साथ भी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की बिल्कुल और बहुत जल्द वो हमसे बिछड़ गई और आज उनकी बर्थडे है। होती तो जाहिर है पाकिस्तान का नाम और रोशन करी थी। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने उसने कारकर्दगी का अवार्ड भी दिया था। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल आपका भी ख्याल रखने के लिए बहुत बिल्कुल। और इसलिए के साथ आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया है। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।